بار ظاہر بن جائے امام حسین کا ظاہر واقعی معنوں میں، اگر امام حسین کا ظاہر بن جائے تو بڑی برکت ہے اس کے قدموں کی خاک انسان کی شفاعت کروا سکتی ہے۔ قدم کی خاک، روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ظاہر، اس کو اللہ یہ پاور اور یہ طاقت اور یہ قدرت اور یہ درجہ عطا کرے گا کہ روز قیامت روز محشر 70 ایک ظاہر امام حسین کا 70,000 جہنمیوں کی شفاعت کرے گا۔ چھوٹی موٹی بات ہے یہ ظاہر امام حسین، یہ کوئی چھوٹی بات ہے عزیزوں، چھوٹی بات نہیں ہے نا، یہ خالی شفاعت نہیں کرے گا، اس کے قدموں کی خاک۔ علامہ امینی کا نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ امینی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ علامہ امینی نے ایک کتاب لکھی الغدیر، جس میں انہوں نے غدیر کو ثابت کیا اور ایسے دلیلیں دی ہیں کہ مخالفین غدیر ان کے پاس جواب نہیں بچا، جناب علامہ امینی نے۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، علامہ امینی اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اور امام حسین علیہ السلام کی ظاہروں کی عظمت کا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ توجہ چاہتا ہوں حضرات، آپ دیکھیں کیسے زیرو رو ہو جاتی ہے۔ امام حسین کو اللہ نے کیا درجہ دیا ہے، کہیں نہیں ملے گا، کسی امام کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جو درجہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے، جناب سید الشہداء کو عطا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام کے درجات کم ہو گئے ہیں، نہیں، سارے ائمہ متوجہ ہوتے ہیں امام حسین کی طرف اس خاص درجے کی وجہ سے۔ درجہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ یہی محرم، یہی عاشورہ، یہی گریہ، یہی رونا، یہی زیارت امام کی۔ اور کیوں دیا ہے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیز، کیوں دیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درجہ ایک درجہ، میں ایک بات عرض کر دوں، یہ درجہ اس لیے دیا ہے کہ تمام ائمہ کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، تمام ائمہ نے جو قربانی دی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے ان تمام قربانیوں کو ایک جا اور ایک جگہ کے اوپر اور ایک زمانے میں اور ایک وقت میں کربلا میں ایک ساتھ ادا کی ہے۔ یہ درجہ اس لیے ملا ہے، اور باقی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک جوڑا تھا، شوہر اور زوجہ کا، ناصبی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کلمہ تو پڑھتا ہے، جو وحدانیت اور رسالت کا اقرار تو کرتا ہے، جو نماز تو پڑھتا ہے، مگر اہل بیت سے نفرت کرتا ہے۔ ناصبی شخص کافر کے حکم میں ہے۔ ناصبی جو شخص بھی اہل بیت کی کسی فرد سے نفرت کرے، اہل بیت کی کسی فرد سے نفرت کرے، وہ کون ہے؟ ناصبی ہے۔ ایسا شخص ناصبی کافر کے حکم میں ہے، ہمارے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے 5 امام کو مانتا ہو، 6 امام کو گالی بکتا ہو، معاذ اللہ، وہ ناصبی ہے، قبول نہیں ہے ہمارے یہاں وہ۔ ہو سکتا ہے 7ویں امام کو گالی بکتا ہو، ہمارے یہاں قبول نہیں ہے اذان محترم۔ اگر پتہ لگ جائے کہ یہ 7ویں امام سے نفرت کرتا ہے تو یہ شخص ناصبی ہے، اسے کہتے ہیں ناصبی۔ ناصبی جوڑا تھا، اہل بیت علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے سخت نفرت کرتے تھے یہ لوگ، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ بیوی نے نذر کی، منت مانی کہ اگر مجھے اللہ سے منت مانگ رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو اس بیٹے کو جب وہ جوان ہو جائے گا تو اسے ہم اس بات کے لیے مامور کریں گے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو لوٹے اور ان کو نقصان پہنچائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ نفرت کا عالم۔ ایک صلوات پڑھیں جگہ دینے والی باواز بلند۔
توجہ ہے مطلب کہا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اسے ہم جوان ہوگا تو کہاں لگا دیں گے؟ حسین کے زائروں کو لوٹنے کے اوپر اور اسے نقصان پہنچانے کے اوپر۔ اللہ نے بیٹا دیا، اب بیٹا جوان ہوا، بیٹا جوان ہوا تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ اب نظر پوری کرنے کی نوبت آ گئی ہے، اب تم کو نظر پوری کرنی ہے۔ اب حسین کو دیکھیے، یہ تو نفرت ہے، لیکن حسین کے زائر کے قدم کی خاک، نہ زائر نہ حسین، حسین کے زائر کے قدم کی خاک کتنی عظمت رکھتی ہے، اور حسین نے کیا انتظام کیا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں حسین کو، حسین نے کیا کیا کر دیا ہے ہمارے لیے۔ مسیب کربلا کے نزدیک جگہ ہے، آپ گئے ہوں گے زیارت کرنے کے لیے، وہاں پر مسیب، ظاہراً جناب حر کا جو روضہ ہے وہ مسیب کے ہی علاقے میں ہے، تو وہاں پر ایک ٹیلے کے اوپر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر چھپ گیا، اور ادھر سے کربلا جانے کے لیے زائرین کا قافلہ گزرا کرتا تھا، قافلہ جا رہا تھا۔ اب یہ اس کو پتہ ہے کہ ادھر سے زائرین کربلا جایا کرتے ہیں، تو جا کے وہاں پر وہ چھپ گیا کہ ادھر سے قافلہ گزرے گا، ہم حملہ کریں گے، مال و اسباب بھی لوٹیں گے، ان کو ماریں گے بھی اور اذیت بھی کریں گے، اور ہماری نظر پوری ہو جائے گی۔ سمجھ رہے بات آپ؟ نظر پوری ہو جائے گی۔ آگے لیٹا، اس کا نام ہے ابو الحسن جمال الدین، ابو الحسن جمال الدین خلائی، سرچ کیجئے گا مل جائے گا، ابو الحسن جمال الدین خلائی اس کا نام ہے، اس شخص کا۔ آگے چھپا تھا، زائروں کے آنے میں دیر ہوئی تو یہ اس کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا اور سو گیا جب، تو اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کب زائرین کا قافلہ گزر گیا یہاں سے اور کربلا پہنچ گیا۔ لیکن جب زائرین کا قافلہ، جب لوگ پہلے جو ہے اب تو کار سے جاتے ہیں، پہلے گھوڑوں سے، اونٹوں سے اور دیگر جانوروں کے اوپر، خچر کے اوپر، گدھوں کے اوپر سوار ہو کے جایا کرتے تھے، تو اور آج کی طرح کی پاک وہ پکی روڈیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، دھول ہوا کرتی تھی، دھکڑ ہوا کرتی تھی، پورے غبار ہوا کرتا تھا۔ تو جب گھوڑے وغیرہ وہاں سے گزرے ہیں، وہاں سے عبور کیا ہے، تو وہ خاک اڑی، زائرین کے قدموں کی خاک اڑی، اڑنے کے بعد وہ اس کے اوپر آ کے گری۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر ہے، سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کو جہنم میں ڈالا گیا، اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں رہی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا رہی ہے؟ تو مولا نے کہا اس کے اوپر ہمارے زائروں کے قدموں کی خاک پڑی ہوئی ہے، اس لیے جہنم کو حکم ہے زائرین کے قدموں کی خاک کس کے اوپر پڑی؟ امام کے دشمن کے اوپر، جو زائرین کو قتل کرنے آیا تھا، کہ اس کے قدموں کی خاک، ہمارے زائرین کے قدموں کی خاک اس کے بدن پر پڑی ہے، اور جہنم کے اوپر، جہنم کو حکم ہے کہ ایسے کے اوپر کہ جس کے اوپر خاک ہے وہ آگے اٹھ گیا، کربلا کا رخ کیا کہ حسین آپ ہم جیسوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھا حسین نے کیسے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نے کس طریقے سے ہدایت کی ہے۔ حسین آپ ہم جیسوں کو، حسین نے خود شفاعت نہیں کی ہے، حسین کے زائر کے قدم کی جو خاک ہے اس نے شفاعت کر دی ہے۔ عزیزوں، اتنی اہمیت ہے، صرف نام حسین سے منسوب ہو گئے۔ کہا حسین آپ ہم جیسوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ بھاگ کے وہاں سے کربلا آیا ہے، اور کربلا آنے کے بعد مولا کی شان میں اشعار کہے ہیں کہ میں حیرت زدہ ہوں، میں کہاں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں حیرت زدہ ہوں، میں کہاں جاؤں، پھر خود ہی کہتا ہے
کہ اگر تو حیرت زدہ ہے تو آ حسین کے در پہ آ کہ دیکھ حسین کس طریقے سے ہدایت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو الحسن خلائی ایک ایسا شاعر بنتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی مدح کرتا ہے۔ مشہور شاعر ابو الحسن خلائی جو ناصری ماں باپ سے پیدا ہوا، خاک ظاہر حسین نے قدم زائر حسین نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔